میں سید محسن رضا نقوی صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا. سید محسن رضا نقوی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے، عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے سید محسن رضا نقوی سے حلف لیا. پروقار تقریب میں نگران وزیر اعلیٰ کے عزیز و اقارب، سیاسی و سماجی شخصیات سمیت دیگر شریک ہوئے. الیکشن کمیشن نے اتفاق رائے سے سید محسن رضا نقوی کے نام کی منظوری دی تھی. سید محسن رضا نقوی سی ای او سٹی نیوز نیٹ ورک کے عہدے سے مستعفی. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی غیر جانبداری یقینی بنانے کے لیے قدم اٹھایا. محسن رضا نقوی کو الیکشن کمیشن نے نگران وزیر اعلیٰ مقرر کیا تھا. سید محسن رضا نقوی کا نام اپوزیشن کی جانب سے تجویز کیا گیا تھا. سید محسن رضا نقوی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے بہترین انتخاب ہیں. سابق صدر آصف علی زرداری کا سید محسن رضا نقوی کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب مقرر کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم. کہا محسن نقوی ایک سیلف میڈ انسان ہیں، انہوں نے کبھی الیکشن لڑا، نہ کسی سیاسی سرگرمی کا حصہ بنے. محسن نقوی جلد اپنے حسن کردار اور قابلیت سے ناقدین کا منہ بند کر دیں گے. محسن نقوی صاحب کو جہاں تک میں جانتا ہوں ایک نہایت ہی پروفیشنل آدمی ہیں، اور ان کی نیک نامی کے متعلق بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک اچھی شہرت کے مالک ہیں، اور میرے خیال میں ایک نیوٹرل وزیر اعلیٰ کے طور پر اس صوبے کو بھی بہت اچھا چلائیں گے اور الیکشن کو بھی بہت اچھا کنڈکٹ کروائیں گے. قانونی ماہرین کا سید محسن رضا نقوی کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب مقرر کرنے کا خیر مقدم. وائس چیئرمین پاکستان بار حفیظ الرحمان چودھری کہتے ہیں سید محسن رضا نقوی نہایت پروفیشنل اور اچھی شہرت رکھتے ہیں. سابق صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون نے کہا سید محسن رضا نقوی بہترین چوائس ہے، غیر جانبداری برقرار رکھیں گے. سیاسی و سماجی شخصیات نے بھی فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا. صحافت کا معتبر نام سید محسن نقوی 1978 کو لاہور میں پیدا ہوئے. کریسنٹ ماڈل اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، جی سی یو سے گریجویشن اور امریکہ سے صحافت کی ڈگری لی. سی این این میں بطور پروڈیوسر شمولیت اختیار کی. کم عمر ترین ریجنل ہیڈ ساؤتھ ایشیا بننے کا اعزاز بھی حاصل کیا. عمران نیازی نواز شریف کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کی مہم کا حصہ تھے. مسلم لیگ نون کو احتساب کے نام پر انتقام کا نشانہ بنایا گیا. وزیراعظم شہباز شریف عمران خان پر برس پڑے. بولے نیازی کے منفی طرز نے سیاسی کلچر کو زہر آلود کیا، معاشرے کو تقسیم اور ریاستی اداروں کو کمزور کیا گیا. قومی مفاد میں خاموش نہیں رہیں گے. 2017 میں کس کی خواہش پر نواز شریف کو اقتدار سے ہٹایا گیا؟ کیا نواز شریف بار بار قربانی دیتے رہیں گے؟ رہنما مسلم لیگ نون جاوید لطیف کا جارحانہ انداز. کہتے ہیں سارے حقائق سامنے لا کر الیکشن میں جا رہے ہیں. عمران خان کو اب ایک اور شکل میں صادق امین بنایا جا رہا ہے. کیا ملک اور عوام سے یہ مذاق بار بار کیا جاتا رہے گا؟ مشکل فیصلے کر کے ملک کو بھمر سے نکالنا ہوگا. معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. گالم گلوچ اور الزام تراشی کی سیاست مسائل کا حل نہیں. لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس. مفتاح اسماعیل بولے آئی ایم ایف سے بات شروع ہونا خوش آئند ہے. بے روزگاری اور مہنگائی بڑھ چکی، وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو حقوق دیے جائیں. دوسروں پر چوری کا الزام، خود خیراتی پیسوں کی چوری کا اعتراف. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب عمران خان پر برس پڑی. کہا جعلی صادق اور امین نے چوری مان لی. لاکھوں ڈالر کا خیراتی پیسہ لگاتے ہوئے شوکت خانم کے بورڈ سے منظوری بھی نہ لی گئی. جنہیں یہ چور کہتے رہے ان پر الزامات بھی ثابت نہ ہوئے. سرائے عالمگیر سے سابق ایم این ایز کی مسلم لیگ نون میں واپسی. حنیف اوان اور جمیل اوان کی چودھری عابد رضا کوٹلہ کی قیادت میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات. نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا.
عمران خان حملہ کیس تحقیقات میں نیا موڑ، پرویز الہی جاتے جاتے تفتیشی ٹیم ہی تبدیل کر گئے۔ غلام محمود ڈوگر کے ساتھ اختلافات رکھنے والے تمام جے آر ٹی ارکان بدل دیے گئے۔ ڈی پی او اور ڈی جی خان محمد اکمل، ایس پی انجم کمال جے آر ٹی میں شامل، ڈی ایس پی سی آئی اے جھنگ ناصر نواز بھی ٹیم میں شامل۔ ملزم نوید نے جے آر ٹی کی سیاسی بدنیتی بے نقاب ہونے پر اعتراضات دائر کر دیے۔ ہماری خواہش ہے، کوشش ہے اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ ہمارے درمیان یہ طے ہے، ہم جمہوریت کو جمہوری سسٹم چلائیں گے اور اختیارات کی تقسیم جو ہے اوپر سے لے کر نچلی سطح تک لائیں گے۔ اس شہر کی ڈیولپمنٹ صوبہ سندھ کی ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ شہر اگر اتفاق رائے سے آگے بڑھے گا، کنسنسس سے آگے بڑھے گا، تو اس کے نتیجے میں سب کا بھلا ہوگا، سب کی سیاست چلے گی، سب کا کام چلے گا، سب کی پارٹی آگے بڑھے گی۔ کراچی کے میئر کے لیے سیاسی رابطوں میں تیزی، جماعت اسلامی کے وفد کی لیگی رہنما شاہ محمد شاہ سے ملاقات، کراچی کی ترقی کے لیے ساتھ مل کر چلنے پر اتفاق۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے میئر اور ڈپٹی میئر پر بات نہیں ہوئی، زیادہ سیٹیں ملی ہیں تو میئر ہمارا ہونا چاہیے۔ ایم کیو ایم کا سڑکوں پر آنے کا فیصلہ، خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں مینڈیٹ سے نہیں، سیاسی جوڑ توڑ سے میئر کا انتخاب ہو رہا ہے۔ عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کا فیصلہ کیا، ہم نے انتخابات سے دستبردار ہو کر سازش کو ناکام بنا دیا۔ مصطفیٰ کمال بولے ابھی تک بلدیاتی انتخابات کا رزلٹ فائنل نہیں ہوا، کراچی اور حیدرآباد میں لوگوں کی گنتی ٹھیک نہیں کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید مذمت، ٹویٹ میں کہا قرآن پاک کی بے حرمتی کے گھناؤنے فعل کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ آزادی اظہار کا لبادہ دنیا بھر کے 1.5 ارب مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ علماء حق نے ٹی ٹی پی کا فوج مخالف بیانیہ مسترد کر دیا۔ معروف عالم دین مفتی عبدالرحیم کہتے ہیں ایسے مشکل حالات میں مسلم امہ کی آخری لائن پاکستان ہے۔ جو شخص فوج اور اس کی عوام میں تفرقہ ڈالتا ہے وہ اسلام اور پاکستان کا بڑا دشمن ہے۔ بلوچستان کے عوام نے بھی سوال اٹھا دیے، بولے کالعدم ٹی ٹی پی بتائے عوام کی فلاح کے ہر منصوبے کے خلاف کیوں ہے؟ اپنے ہلاک کمانڈر سے لا تعلقی کا اعلان کیوں کیا گیا؟ بالائی علاقوں میں بھلا کی برف باری، باغ، راولاکوٹ، دیر اور گلگت کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ نتھیا گلی میں بھی ہر طرف برف ہی برف، کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ سندھ کے سیاحتی مقام گورکھ ہل میں 2 سال بعد برف باری۔ معروف کاروباری شخصیت بیران ڈی اواری 81 برس کی عمر میں انتقال کر گئے، طویل عرصے سے شدید دلیل تھے، آخری رسومات کل ادا کی جائیں گی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں 14 اگست 1982 کو تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا تھا۔ اور لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں، کراچی میں خواتین کی بائک ریلی کا انعقاد، 400 سے زائد رائڈرز نے شرکت کی۔ تقریب میں شریک شوبز اور سماجی شخصیات نے ریلی کو کامیاب قرار دیا۔